اس کے بعد مہنگا گنا لیں گے تو سستی چینی کہاں سے بنائیں گے آپ؟ پہلے نمبر پہ ایڈوانس پیسے یہ دیتے ہیں جی پہلے 10-15 دن تاکہ موومنٹ ذمہ دار کی تیز ہو. ٹھیک ہے جی, جب ٹرالیوں کی لائن لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ سی پی آر دیتے ہیں جس کی 7 ماہ تک پیمنٹ نہیں ہوتی. ابھی بھی حسین شوگر مل نے ذمہ داروں کو پیسے دینے ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کے بھی ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. دوسری کتنے پیسے ویسے اوورال پنجاب میں جو ہیں کتنے پیسے دینے پنجاب کے کاشتکاروں نے 2 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں جی ٹوٹل. یہ آپ شوگر کین کمشنر سے رپورٹ بھی لے سکتے ہیں اس کی. یعنی شوگر مل اونرز نے پنجاب کے کاشتکاروں کے 2 ارب سے زائد انہوں نے پیسے دینے, ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں گنے کی بعد میں. جی جی, ابھی بھی آج بھی مجھے ایک جڑا والا میں اسی ایریا کا ایک ذمہ دار ملا ہے جس کا نام ہے سرفراز تاڑر, اس کے 6 لاکھ روپے حسین شوگر والوں نے دینے ہیں اور سی پی آر اس کے پاس موجود ہے. اب دیکھیں گنا ادھار لیتے ہیں, دیکھیں مشتاق صاحب ایک طرف سے گنا ادھار لیتے ہیں, اوپر سے چینی ہمیں 300 گنا مہنگی بیچتے ہیں. دوسری بات ہے اگر کہتے ہیں جی کہ گنا ہم نے مہنگا خریدا, ہم مان لیجیے انہوں نے ایک مہنگا خرید لیا, لیکن دیکھیں گنے سے رس نکالنے کے بعد جو گنے کا بھورا ہوتا ہے, رس نکالنے کے بعد یہ 250 روپے من تو وہ خود سیل کر رہے ہیں, یہ بائی پروڈکٹ جو ہے چینی کے علاوہ مہنگی بیچ رہے ہیں. گنا 200 روپے من, دیکھیں گنا 200 روپے من اور اس کا چورا 250 روپے من بکے, یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ ذمہ دار 1 سال گنے کی فصل لگاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ 3 ماہ کام کرتے ہیں, 9 ماہ سو جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, ٹھیک ہے جی, 3 ماہ صرف ان کی مل چلتی ہے, آپ چیک کر لیں ان کی 3 ماہ میں. اور اوپر سے یہ شوگر ایکٹ جو ہے اس کی یہ وائلیشن کرتے ہیں. ان کی نومبر کے پہلے ہفتے میں ملیں چلنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں چلائیں. سندھ میں اکتوبر میں ملیں چلنی چاہیے تھی. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ایک ہی مل ہو یا ایسی نہیں. صرف ایک چیز مجھے پوچھنے دیں طاہر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارا جو شوگر کا بقول آپ کے کارٹل بنا ہوا ہے اور وہ مینوپلیٹ کرتے ہیں ان قیمتوں کو اور اس کے اوپر سارے یعنی سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی سیاسی بیکنگ ہے؟ سر ان کی ہر گورنمنٹ میں انفلوئنس ہے. کون کون لوگ ہیں سر؟ ہر گورنمنٹ میں ان کا انفلوئنس ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. ہاں تو کون لوگ ہیں پنجاب کے اندر, کون ہے جو مین پلیئرز ہیں ان کے؟ مین پلیئر ہمارے جو خادم اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کی ملیں ہیں جی, 2 ملیں ان کی ہیں, ایک شہباز شریف صاحب کی, ایک میاں نواز شریف صاحب کی ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں خیر ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں, ان کی فیملی کی ہے, بہت شکریہ. ہاں ان کی فیملی کی, ان کی فیملی کی تو ہے. اور سندھ میں بھی جو ملے ہیں جی, سندھ میں بھی جو ملے ہیں ان کے بھی جو مالک ہیں وہ بھی اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں کے خادم اعلیٰ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو نا, جیسے جاوید کیانی صاحب کا ہمارے پاس ورژن تھا نا, انہوں نے کہا تو آئی وش کے خادم اعلیٰ کے بھی وہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں میں نے وہ جرنلزم نہیں کیا کہ وہ بس آپ بس. یہ میں تھوڑی سی مزدار بات بتاؤں نا, خیر یہ جو چینی نکلی نا, اب آگے فالو اپ تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ چینی گئی کدھر ہے. پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو نسیم صادق صاحب ہیں ڈی سی او فیصل آباد, انہوں نے چونکہ خود باقاعدہ اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ پنجاب میں کہاں کا, تو وہ جڑا والا یہ بدقسمت ان کے زیر عتاب آگے پکڑ لیا ہے. ویسے بھی نسیم صادق صاحب جو ہیں وہ بڑے طویل عرصے تک لا اینڈ آرڈر کے اوپر وزیر اعلیٰ کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے, ڈپٹی سیکرٹری بھی کام کرتے رہے, تو لہذا وہاں سے یہ آئے ہوئے ہیں اور چیف منسٹر کے ساتھ بالکل کلوز کانٹیکٹ ہے. اب یہاں پر انہوں نے نکالا اور 35,000 برآمد کر دیے, وہاں سے لے کے انہوں نے سیدھا, یہ نہیں ہے کہ صبح تک کوئی اور سفارش آ جائے گی یہ چینی کا کیا کرنا ہے, انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیچ دی. 14 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان کو ملے, کیونکہ یہ چینی ضبط ہو گئی ہے, پہلے سے اعلان شدہ تھی, تو وہ اس کے ڈرافٹ بن گئے. 68 کی انہوں نے دیا ہے, وہ ہول سیل میں اور جا کے ریٹیل میں جا کے 72 کی پنجاب کے لوگوں کو ملے گی, اور یہ 16 کروڑ شاید سیلاب میں کسی کے کام آ جائیں یا نہ آئیں. لیکن نصرت صاحب اب لوگ یہ باتیں کرنے لگے ہیں. دیکھیں آپ کتنا بالکل یہ آپ بالکل اعلان یہ لوگ کہتے ہیں کہ چینی کے مافیا کی سرپرستی جو ہے وہ چیف منسٹر کی فیملی کے فرزند کر رہے ہیں پنجاب میں. جی پنجاب میں. وہ یہ کہتے ہیں, اب میں دیکھیں میرے پاس نہ مجھے حمزہ شہباز کی اور سلمان صاحب کی کو بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میری نہ حمزہ شہباز, میری بات تو سنیں نا, میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں اس سے اچھا مجھے یہ بتائیں میں کہہ رہا ہوں یہ, یا میں نے جا کے کوئی یعنی میں یہ لوگوں کی سنش نہیں. ابھی بھی طاہر رزاق گجر صاحب نے ایک ان بٹوین دا لائن نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن جو عام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چینی کے اندر چونکہ رمضان شوگر میل اور باقی چیزیں یہ جو ہے نا حمزہ اور یہ کر رہے ہیں, تو اگر انہوں نے سستی کرنی ہو, تو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ تو نیشنل اسمبلی کے کیا جا کے داتا دربار میں بیٹھتے ہیں؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے, کاروباری یعنی اس میں کوئی بری بات ہے؟ بزنس کرنا بری بات ہے نصرت صاحب, بزنس کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن پتہ ہے کیا, آپ
آج 75 صفحے کی آپ کارکردگی رپورٹ آپ نے نکالی نا پنجاب گورنمنٹ نے، اچھی بات ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، باقی صوبے سے بارہا بہتر ترین یعنی ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن جب اس طرح کے بحران آتے ہیں، جب 40 سے 70 بھی ہو جائے، 72 روپے میں آپ بیچ کے پھر بھی سستا آپ شمار کریں، اگر چیف منسٹر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے اوپر، تو پہلے سب سے پہلے جو اپنا کاروبار ہے اس کو ٹھیک کریں، اگر اس میں تھوڑا بہت بچتا ہے یہ شریف فیڈ کس کا ہے؟ یہ کیا ہوتا وہ ہیچری، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ کیا ہے؟ ہیچری نہیں، وہ ہیچری کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا نا، وہ پولٹری کا بزنس ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی لوگ مرغیاں وہ برڈ فلو والی 5-6 ہفتے میں وہ تیار کرتی ہیں، اس کو چھوڑیں، لیکن اگر مسلم لیگ نون نے اگلے الیکشن میں اگر لوگوں کے پاس جانا ہے نا، اور اچھے طریقے سے جانا ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، لیکن کم از کم اپنے فیملی کے بارے میں جو کہانیاں نکل رہی ہیں، ان کہانیوں کو بند کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ تم یہ چیف منسٹر پنجاب سے اپیل ہے، یقین کریں۔ دوبارہ یہ کہوں گا، تمہیں یہ بات پتا ہے، مجھے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کا شوق نہیں ہے، میرا پرابلم پتا یہ ہے کہ میں ایک پرانی وضع کا صحافی ہوں کہ جب بھی بات کریں تو وہ چلے، اگر وہ ہو نا، وہ ہم حمزہ کو لیں گے، بالکل دوسرا ورژن بھی ساتھ ضرور ناظرین، بس ہوا ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔